دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی زبان میں بولنے کی وجہ سے آدمی کو گمراہی کا شکار ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ عام فہم کتابوں میں سے اگر واقعات سنا دیے جائیں اور اسی کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا جائے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کا انکار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، کہیں قرآن میں بھی ہے کیا، کہیں حدیث میں بھی ہے کیا۔ اب ہمارے لوگ چونکہ خالی انہوں ان سے سنیں، انہوں ان سے سنیں، انہوں ان سے سنیں، بس سناتے ہوئے جا رہے ہیں، دلیل معلوم نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ وبال کس کے اوپر آئے گا؟ ہم جیسے اہل سنت والجماعت کے جو ہم لوگ ہو گئے ہیں وہ اس وجہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ رسول کی کتاب سے دلیل نہیں ہونا ہے، بس کون بھی کیا بھی بولے آنکھیں موچ کے کود جاتے۔ قرآن اور سنت کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے ہوتے تو آج ہماری یہ نوبت نہ آتی۔ آج یہ جو ہماری نوبت آئی ہے، آج جو اولیاء اللہ کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے ان چیزوں کو لوگ عام دوسری کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو ایک مثال میں سمجھ لو، تھوڑا سا آسانی ہو جائیں گی آپ حضرات کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر بازار میں ایک آدمی ترکاری خرید رہا تھا، ایک دوسرے آدمی نے خواہ کے جھگڑا کیا اور جھگڑا کرنے کے بعد جو ہے اس کو مارا توڑا، اس کے اوپر ظلم کیا اور وہ کیس گیا کورٹ میں۔ جب کورٹ میں گیا تو جس کے اوپر ظلم ہوا تھا انہیں دلیل صحیح نہیں دے سکا، اور جو ظلم کرا تھا انہیں دلائل ایسے سامنے رکھا کہ جج خاموش ہو گیا، حالانکہ جس وقت میں اس آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا خود جج بھی مارکیٹ میں موجود تھا، لیکن دیکھنے کے باوجود اس کو خاموشی اس لیے اختیار کرنی پڑی کیونکہ کورٹ کے اندر جو ہے آپ ریفرنس کیسا پیش کرے، دلیل کیسا پیش کرے، گواہ کیسا پیش کرے، یہ اہم ہوتا ہے۔ اب یہ مظلوم ہونے کے باوجود قانونی دائرے میں آ کر کے ہار گیا، حق پہ ہونے کے باوجود قانونی دائرے میں آ کر کے ہار گیا۔ جج جو ہے نکلتے وقت میں مظلوم سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے تمہارے اوپر جو ظلم ہوا وہ میں نے دیکھا، تم حق پر تھے، لیکن میں جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں وہاں بیٹھ کر میں اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا، دلیل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، یا شواہد کی بنیاد پر، یا گواہوں کی بنیاد پر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس وقت تمہارے اوپر ظلم ہوا میں بھی مارکیٹ میں موجود تھا، لیکن ریفرنس اور دلیل اور شواہد اس نے پیش کر دیے، اس وجہ سے مجھے اس کے حق میں فیصلہ سنانا پڑا۔ تمثیل سمجھ آ گئی؟ اب اس کو تھوڑا سا فٹ کرو اپنے اوپر۔ اہل سنت والجماعت کا جو طبقہ ہے ان لوگوں نے حق پر ہونے کے باوجود اس قدر بودے دلائل دیے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ احباب جو اولیاء اللہ کے اوپر نکیر کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور جو ہے ٹھٹا اڑاتے ہیں اور مساجد میں کھڑے ہو کر اولیاء اللہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کو موقع مل گیا کیونکہ انہوں نے جو لیول لیا اپنی جو ہے تعلیم کے اعتبار سے، قرآن اور سنت کے درجے کا لیبل انہوں نے لگا دیا، جس کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہے خام و خواہ کے پریشان پھر رہے ہیں آج کل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بودے دلیلوں سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، نہ احادیث پڑھنا چاہتے ہیں، نہ احادیث سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو جو ہے اس کی دلیلیں واضح اور روشن اور کھلے چاند اور سورج کی طرح واضح آیتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کلام اللہ کھولنے کی۔ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، سیرت الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے صاحب میں نہیں مانتا ہوں اس کو، بول دیا کن تو کیا کر سکتے آپ یہ دلیل کے بجائے اگر آپ بولیں کہ بھئی فلاں قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اللہ نے اولیاء کے بارے میں یہ کہا، احادیث مبارکہ میں فلاں حدیث کے اندر بخاری میں 5602 والی حدیث میں اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا ہے، فلاں 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 آیتوں میں اللہ نے ولایت کا، اولیاء کا، ولی کا ذکر فرمایا ہے، اگر آپ قرآن اور سنت سے دلائل پیش کرتے تو سامنے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا، ایک بار اللہ کا کلام کھول کے پڑھنے پر مجبور ہو جاتا، بجائے ہم اس کے وہ لوگ قرآن اور سنت حدیث لے کر کے سامنے آ رہے ہیں
اور ہم لوگ جو ہے سیرت الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء، بھائی یہ ماننے والوں کے واسطے ہے۔ آپ جب بات سنا رہے ہیں کسی کو تو ایسی ایسی بات نہ سناؤ، قرآن اور سنت سے ماخوذ چیزیں اگر آپ سنائیں گے تو آپ ایک مضبوط چٹان پر کھڑے ہوئے ہوں گے، ورنہ حالت یہ ہو جائے گی ایسا لگے گا جیسے آپ ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہیں، اور جیسا جیسا انہیں دلیل دیتے جاتا ہمارے پیروں کے نیچے سے ریت نکلنا شروع ہو جاتی، ہم بکھرنا شروع ہو جاتے، ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے۔ اس کے اندر بہت بڑا قصور امت کے ان علماء اکرام کا ہے جن لوگوں نے کرامتیں تو بیان کی، لیکن اس کے اندر اس قدر مسالے اور مرچ اور جو ہے لگا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے اولیاء اکرام کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ ہم سبب بنے ان کے مذاق اڑانے کا، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن اور سنت کو تھامنے کے بجائے بس ایسی ویسی کوئی بھی بات پر ہم نے سنی سنائی ہوئی بات پر ہم نے یقین کر لیا اور بس آگے پیش کرتے رہے، نہ ہم کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ ہم کو درجہ معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ کس درجے کی ہے، اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، قرآن میں اس کا مقام کیا ہے، احادیث میں اس کا مقام کیا ہے۔ یہ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، یہ کیا قرآن میں، سنت میں، حدیث میں موجود ہیں کہ بھی نہیں ہیں؟ اس وجہ سے صرف کرامات کو بولنے کے بجائے میں آج اس بات کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ کیا اصل میں ولی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ولی ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا؟ تو قرآن پاک کی دو آیات میں نے سنائی، ایک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دو آیتیں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ایک آیت میں نے سنائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ صالحین کے پیچھے چلنے کے لیے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ صالحین کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ انہی کو تو اللہ کے ولیاں بولتے ہیں، انہی کو نیک بندے بولتے ہیں، انہی کو اللہ کے دوست کہتے ہیں۔ نہیں صاحب ہمارے ولی بول کے قرآن میں دکھانا، ٹھیک ہے صاحب لو ہم ولی بول کے قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لاتے ہیں، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لاتے ہیں، بدعات سے نکال کر سنتوں کی طرف لاتے ہیں، رسوم و رواج اور خرافات سے نکال کر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر لاتے ہیں۔ ان کو اللہ کا ولی بولتے بول کے اللہ میاں قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری آیات ہیں جو مجھے آج آپ کو سنانی ہے۔ ایک آیت ہو گئی صراط الذین انعمت علیہم، دوسری آیت ہو گئی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تیسری آیت ہو گئی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک برابر لفظ اولیاء استعمال فرما رہے ہیں، کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جان لو، سنو کہ جو اللہ کا ولی ہے نہ ان کو حزن دنیا ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم طاری ہو سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی جو ہے ان کے اوپر حزن دنیا غالب آئے گی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ۔ چلو قرآن پاک کی ایک اور آیت سناتا ہوں، ان اولیاءہ الا المتقون۔ رہی بات اولیاء کی، یہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ میرے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، میری ذات سے ڈرنے والے، رسول اللہ سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے بندے، متقی ہیں وہ لوگ۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء کا لفظ پھر آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، نیک ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جانے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب کون یہ بول سکتا کہ نہیں صاحب یہ پیرا نہیں، ولیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہوئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا؟
ذرا آج میں آپ حضرات پر بھی تھوڑا ناراضگی کا اظہار کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کی وجہ سے، ہم لوگوں کی بیجا رسوم اور رواج اور بدعات اور خرافات میں پڑنے کی وجہ سے یہ بھائیوں کو، ہمارے دیگر بھائیوں کو موقع ملتا ہے انگلی اٹھانے کا اولیاء اللہ پر. کئی آیتیں میں نے آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دی. ایک حدیث بخاری شریف کی میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے خاص کلام کرتے ہوئے فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ جو دشمنی کرے گا، اللہ فرمارے آذنتہ بالحرب، پھر میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف بولتے نا لوگ، اس لیے میں بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ حضرات. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ نے پورے کلام مجید میں، پورے احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں 2 جگہ جنگ کا اعلان فرمایا ہے. 2 جگہ. زانیوں کے ساتھ نہیں، قاتلوں کے ساتھ نہیں، شرابیوں کے ساتھ نہیں، جواڑیوں کے ساتھ نہیں، نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، حج نہ کرنے والے، ہزاروں قسم کے گناہگار موجود ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے پہلے وہ جو سود خور ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اب جس کو دشمنی نبھانا ہو، بخاری شریف کے یہ روایت اٹھا کے پڑھ لیجئے. اس کے بعد بھی اگر آپ دشمنی کرنا ہے تو کریے، آپ جانے اللہ جانے. پھر جنگ ہوگی برابر تمہارے ساتھ. کرنے والا کوئی جرنیل نہیں ہوگا، کوئی چیف نہیں ہوگا، کوئی کمانڈر نہیں ہوگا، کوئی آرمی کا آدمی نہیں ہوگا. آذنتہ بالحرب، اللہ فرما رہے میں بذات خود اس کے ساتھ جنگ کروں گا. لڑ لو جاؤ، کتنا دم ہے کہ دیکھ لیں گے.